الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ بھیج رہے تھے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارا یہ درود کا تحفہ، سلام کا تحفہ اللہ جل جلالہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور حبیب پاک کی روح کو ہم سے خوش فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور بلند فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ماننے والوں میں، سچے تابعین میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں شامل فرمائے۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابھی تمہارے سامنے اللہ جل جلالہ و امن والوں کی یہ آیت جو ابھی میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی یہ لوگوں اپنے حبیب کے اوپر درود بھیجو۔ اس وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا حکم کا ماننا واجب ہے۔ یصلو امر کا صیغہ ہے، اس وجہ سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ہر مسلمان کے لیے درود پڑھنا واجب، لازم اور ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں، 1,24,000 کے قریب ہے، لیکن کسی کام کے لیے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اس رسول کے لیے یہ کرتا ہوں تم بھی کرو، اور یہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ عطا کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اور دوسرا ایک سوال تو کبھی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو ایک ہی درود کافی ہے، تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ جو درود بھیجتے ہیں یا صحابہ فرشتے جو درود بھیجتے ہیں یا ہم جو درود بھیجتے ہیں، ان تینوں کا مصداق الگ الگ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا۔ ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دوسری جگہ پر کسی نسبت کی وجہ سے اس کے معنی میں فرق آ جاتا ہے، جس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، اور ایک کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں۔ تو دیکھو، محبت کا لفظ تو ایک ہی ہے، لیکن اس محبت کی نسبت تعلق جس کے ساتھ ہوگی تو اس صورت میں اس محبت کا جو مطلب ہوگا وہ بدل جائے گا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یعنی میں باپ کا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، ماں کے ساتھ احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، سمجھنا گیا۔ اور بھائی کے ساتھ، میں بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہوں، یعنی اس کا ساتھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ میں رہتا ہوں، اس کی ضرورت وغیرہ کو پورا کرتا ہوں، بچے کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اور بیوی کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کا تقاضا ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایک ہی لفظ چند جگہ پر استعمال ہوا اور ہر ایک کا معنی الگ الگ ہوا،
تو اسی طریقے سے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل جلالہ درود بھیجتے ہیں نبی پر، یعنی اللہ جل جلالہ ہر آن اور ہر لمحے اپنے نبی پاک کا درجہ بڑھاتے رہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرماتے رہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجانا ہوا، سمجھ میں آ گئے۔ دوسرا، فرشتے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے اس محبوب نبی کا درجہ بلند فرما اور ان کو اونچی شان نصیب فرما، ان کو اونچا مقام نصیب فرما۔ یہ گویا کہ فرشتوں کی طرف سے ہوا، اور ہم لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ہم یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں کہ یا اللہ تو ہمارے رسول کے اوپر کیا ہے درود بھیج، رحمت نازل فرما اور درجات بلند فرما وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والو جب بھیجتے ہیں تو پھر اب دوسرے کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کی تو ایک رحمت بھی کافی ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل صحیح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فضل کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک کرم کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو یہ موقع دیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرنے کی دعا کرنے کے لیے دیا گیا کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اونچا درجہ دینے والے ہیں ہی ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ عنقریب مقام محمود کی بحث آئے گی، وہاں آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود دینے والے ہیں۔ یہ مقام محمود، یہ پوزیشن کتنی اونچی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد کس کا اگر درجہ ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی کا نہیں۔ تو ہم دعا کریں یا نہ کریں یہ تو اللہ تعالیٰ دینے ہی والے ہیں، لیکن ہم کو انگلی کٹا کر شہیدوں میں داخل ہونے کا یہ موقع مل گیا کہ ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ تیسرا ایک اشکال اور اس آیت کے اوپر لوگ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود بھیجو۔ سمجھ میں آیا؟ تو صلی علی النبی، صلی علی النبی، نبی پر درود ہو، ہمیں یہ کہنا مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پاک ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، تو اس درجے کا ہدیہ ہم لوگوں سے نہیں دیا جاتا۔ جیسے میں نے کل تمہیں مثال میں بتایا تھا کہ حکومت ہند کے جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ صدر کا ہے۔ اب اگر ہم صدر کو کوئی ہدیہ بھیجنا چاہیں تو پھر صدر کی حیثیت کا ہدیہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک پیاز ہم نے ہدیے میں بھیج دیا، یا کیا ہے 2 ٹماٹر ہدیے میں بھیج دیا، تو یہ ہدیہ نہیں بلکہ مذاق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم نے کہا کہ صلی علی النبی تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پاکیزہ ہیں، بہت ہی اونچے درجے پر ہیں، بہت ہی اونچے درجے کے مالک ہیں، ان کے درجے کے اعتبار سے ہم سے کوئی ہدیہ دیا نہیں جاتا۔ ہم آپ ہی کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان نشان بدلہ عطا فرمائیے، ان کی شان نشان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجئے، فضل کیجئے۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، اور درود میں اب ہمارے الفاظ یہ ہے اللہم
صلی علی، اے اللہ تو اپنی طرف سے درود بھیج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو درود بھیجنے کے لیے کہا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہا۔ یہ مذاق نہیں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تو مالک ہے، تے سب چیزوں پر قادر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درجے کے مطابق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق اگر کوئی درجہ یا ہدیہ آپ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ اس وجہ سے ہم آپ کو کیا کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو درجات درود بھیجیے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ذکر کی گئی، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو اس وجہ سے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو ہم جیسے سست آدمی کے لیے تو اس نے 5 مرتبہ پڑھ لیا، 6 مرتبہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے تو بہت درود پڑھ لیا، بہت کافی ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حالانکہ کثرت کے معنی زیادہ کثرت کے ساتھ، ہاں یہ پڑھنے کے سلسلے میں 5 یا 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا۔ لیکن اگر کوئی پیسے دیتا ہے 10 روپے تو ہمیں وہ بہت نہیں لگتے، وہ کم لگتے ہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارا کیا ہے، مال کے ساتھ محبت کتنی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ بہرحال کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور ابھی عنقریب حدیثیں آئے گی، اس میں ایک حدیث آئے گی کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے معمولات کے ادا کرنے کے لیے 2 گھنٹے طے کیے ہیں کہ میں 2 گھنٹے معمولات میں نکالوں گا۔ میں نے آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں معمولات ادا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، معمولات ادا کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اس لیے ہم سے معمولات ادا نہیں ہوتے۔ میں نے اس وقت بتایا تھا اس جواب میں کہ اگر اپنے اوقات میں سے 2 گھنٹے نکالو، 22 گھنٹے تمہارے اپنے ہیں، کھاؤ پیو بات کرو مزے کرو جو چاہے کرو، اور 2 گھنٹے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ہیں، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کے لیے ہیں۔ اب یہ 2 گھنٹے بھی اس طرح نکالو کہ موبائل وغیرہ سب بند، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمارا چل رہا اور پھر موبائل میں ہمارا دھیان جا رہا ہے، گھنٹی بج رہی ہے، بات ہو رہی ہے، آرڈر ہو رہا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں، احکامات ہو رہے ہیں، بس سب بند، اور صرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو معمولات ہیں تمہارے، اس معمولات کو پورا کرنے میں لگاؤ، اور پھر دیکھو کہ اس طریقے سے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اور اسی طریقے سے کیا ہے، دل لگا کر جب معمولات کو ہم ادا کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ بہرحال اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 2 گھنٹے نکالو۔ اب یہ 2 گھنٹے بھی مسلسل نکلے تو بہت اچھا ہے۔ ہم باتیں میں بیٹھ جاتے ہیں تو 3 گھنٹے تک بات کرتے رہتے ہیں، کھانے میں بیٹھ جاتے ہیں تو گھنٹے بھر تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو 2 گھنٹے عبادت میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہم کو بھی بھاری پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بتایا کہ صبح کو 1 گھنٹہ رکھو، شام کو 1 گھنٹہ رکھو، کہ صبح کو 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے، معمولات کی پابندی کے لیے، اور شام کو 1 گھنٹہ معمولات کی پابندی کے لیے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو 5 نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، 5 نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ ہر نماز کے وقت 15 منٹ پہلے، اذان سے پہلے پہنچ جاؤ، اور پھر کیا ہے 15 منٹ خصوصیت کے ساتھ 1 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، دوسری مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، تیسری مرتبہ استغفار پڑھ لیا، چوتھی مرتبہ
وہ دعا میں لگ گئے، قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گئے، تو اس طریقے سے بھی ہم معاملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب بات ان لوگوں کے لیے ہے جو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو بہانہ بنانا چاہتے ہیں، سمجھ میں آنا؟ تو اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ بہرحال اگر اس طریقے سے کرو گے تو معمولات کی بھی اچھی طریقے سے پابندی ہو جائے گی اور اطمینان بھی ہو جائے گا، اور ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین کے جو سوانح اگر ہم پڑھتے ہیں، اتنے اونچے درجے پر پہنچنے کے بعد بھی ان کا معمول تھا کہ کچھ وقت وہ کسی سے نہیں ملتے تھے، بلکہ کیا ہے اپنے کام میں ہوتے تھے، یعنی جس میں بھی ہو، عبادت وغیرہ میں۔ حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہم نے سنا کہ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہو جاتا تھا، عصر تک کوئی بھی آئے، کوئی بھی بات ہو، کسی سے کچھ نہیں، اور اندر دروازہ بند کر کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت وغیرہ میں لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ صبح 7:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک، سمجھ میں، کسی سے نہ ملنا، نہ جلنا، نہ بات کرنا، نہ سلام کرنا، نہ ملاقات کرنا، بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جو کرنا چاہیں ان کے لیے تو بہت سارے راستے ہیں، لیکن نہ کرنا چاہیں تو پھر ہماری طرح بہانے ہی بہانے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی ایک دوسرے کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے معمولات کے ادا کرنے کے لیے مثلاً 2 گھنٹے میں نے نکال رکھے ہیں، اب اس 2 گھنٹے میں 15 منٹ صرف درود کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں، میں رکھوں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، 15 منٹ درود کے لیے رکھو، اور اگر تم اور بڑھاؤ تو بھی تمہارے لیے زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اچھا 15 کی جگہ پر میں آدھا گھنٹہ کروں، تو کہا کہ بہت اچھی بات ہے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ آدھا گھنٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیادہ فائدہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ میں پونا گھنٹہ رکھوں تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں 1 گھنٹہ رکھوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تو پورا وقت اگر درود میں لگا لیتا ہے تو یہ درود کیا ہے تمہارے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ حدیث آئے گی آگے۔ تو اس میں یہ بتانا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک تو، میرے نزدیک بھی یا بہت سارے آپ حضرات بھی ہیں، یہ کہیں گے 5 مرتبہ پڑھ لیا بہت ہو گیا، 10 مرتبہ پڑھ لیا بہت ہو گیا، 50 مرتبہ تو بہت ہو گیا، اور ایک تسبیح پڑھ لی تو واہ واہ کیا کہنے، سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ ہم لوگوں کے لیے سستیوں کے لیے ہے، سمجھ میں آ گئے نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر عشق ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر محبت ہوتی، تو قدرتی قانون ہے کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اپنے محبوب کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے وہ۔ تو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہوتی تو ہم کثرت کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے، لیکن درود پڑھنا ہم لوگوں کو بہت بھاری پڑتا ہے اور بہت ہی مشکل سے ہم 10-12 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 300 مرتبہ سے زائد پڑھتا ہے، 300 مرتبہ اگر درود پڑھتا ہے، تو یہ 300 مرتبہ کا حد یا 300 مرتبہ کی تعین یہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں میں شمار ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کے یہاں اگر اعلان ہو گیا کہ بھائی جن لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا ہے وہ آ جائیں، سمجھ میں؟ تو 1 مرتبہ پڑھنے والے، 5 مرتبہ پڑھنے والے، 100 مرتبہ پڑھنے والے، ان کا نمبر نہیں لگے گا۔ ہاں، جو 300 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے ان کا نمبر لگے گا کہ یہ 300 والے اس میں پہنچ گئے کثرت سے درود پڑھنے والوں میں۔ اور اگر میں یہ بتاؤں کہ کثرت سے درود پڑھنے والے کیا ہوتے ہیں، تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احوال مشائخ کندھلا،
یعنی حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کا جو خاندان ہے، ان خاندان میں جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے معمولات وغیرہ بتائے ہیں۔ ان میں ایک امی بی کر کے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان کے معمولات لکھے گئے ہیں اس میں، تو وہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھتی تھی، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھتی تھی، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھتی تھی، وہ پڑھتی تھی، وہ سارا اس میں ذکر کیا گیا ہے، سمجھ میں؟ اور ہم 300 مرتبہ بھی ہمیں بھاری لگتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اور وہ ایک دن کا معمول نہیں، روزانہ کا معمول ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ مشائخین کرام جو ہے چونکہ ان کو حقیقی محبت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس میں لگے رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا ہے تو حضرت اقدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے۔ اگر 300 مرتبہ درود پڑھ رہا ہے تو وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں وہ شامل ہوگا، سمجھ نہ گیا؟ دوسری بات، ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت زین العابدین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں حضرت امام حسین کے جو لڑکے ہیں زین العابدین، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ جو لوگ زیادہ درود پڑھتے ہیں، جو لوگ زیادہ درود پڑھتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت جو بھی ہوں گے وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے۔ اب کہتے ہوئے تو ذرا شرم بھی آتی ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگ ضرور میرا ساتھ دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیوبندی حضرات، سمجھ میں آ گیا، سب سے کم درود پڑھنے والے اگر کوئی ہیں تو ہم دیوبندی حضرات ہیں، سمجھ میں نہیں؟ حالانکہ ہمارے علاوہ امت میں دوسرے بھی حضرات ہیں لیکن وہ بہت کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، ہم لوگ بہت کم پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک قصہ ایک دم مجھے یاد آ گیا ابھی کہ وہاں میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے اور عامةً پاکستانی حضرات تھے، سمجھ میں آ گیا؟ اور پاکستانی حضرات ذرا کیا ہے وہ بھائی جان قسم کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ بہرحال اعتکاف میں آیا، جو ہمارے یہاں جو بھی آنا چاہے آ سکتا تھا اور یہی سارے معمولات ہوتے تھے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، بڈھا تھا، ایک دن میرے پاس آیا اور کہا مفتی صاحب ایک بات میں پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ کہ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا نہیں، برا کیا ماننے کا، پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ تم دیوبندی ہو؟ مجھے کہا تم دیوبندی ہو؟ میں نے کہا ہاں میں دیوبندی ہوں، پکا دیوبندی ہوں، دیوبند کا پڑھا ہوا ہوں، سہارنپور کا فارغ ہوں، دیوبند کا مفتی ہوں، اور میں دیوبند میں پڑھا ہوں، سہارنپور میں پڑھا ہوں۔ میں نے کہا کیوں ایسا پوچھا تم نے؟ کہتے میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ دیوبندی لوگ تو درود نہیں پڑھتے اور تم تو درود پڑھنے کے اوپر کتنی لمبی تقریر کرتے ہو کہ درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو، تو مجھے ہوا کہ تم دیوبندی نہیں ہو بلکہ کیا اہل سنت والجماعت میں سے ہو۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی میں، اور ہے بھی یہ بات صحیح، سمجھ میں آئے نہیں کہ ہم دیوبندی حضرات جو ہیں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہتے تو ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھنا ہے یا درود پڑھنے کی جو تعداد ہے یا درود پڑھنے کی جو مقدار ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ابھی جو جیسا کہ آپ حضرات نے بتایا کہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنا یہ اہل سنت والجماعت کی علامت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد میری امت جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی، 72 کے 73 فرقے ہوں گے، سمجھ میں، اور اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرقہ آپ کے اوپر ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، جہنم سے بچنے والا ہوگا،
وہ فرقے کی علامت کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر، جس سنت پر، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، سمجھ میں آیا، وہ ناجی فرقہ ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ تو بزرگ اور دوستو، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کمزوری کو، اس کمی کو ہمیں دور کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ، اور خاص کر کے جمعہ کے شب میں، جمعہ کے دن میں زیادہ سے زیادہ درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا درود قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔